جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کیا کام ہے کہ پہنچا دینا. جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس کو منو ان میرے بندوں تک پہنچانا. ان سب کا جو حساب ہے وہ ہمارے ذمے ہے. جو فرما برداری کرے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، وہ نجات پا جائے گا، وہ فلاح پا جائے گا. اور جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے. سورہ غاشیہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا، فذکر انما انت مذکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صرف اور صرف ناصح اور واضح واعظ کرنے والا بنا کر بھیجے گئے ہیں، نصیحت کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، میرا پیغام پہنچانے کا والے بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف کام کیا ہے کہ ان کو نصیحت کر دیا کریں. آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں. آپ اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنا کر یعنی کہ بھیجے گئے ہیں، بنانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور جو میرے نافرمان ہیں ان کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو آپ کا کام کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ان کو نصیحت کر دیا کریں. آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ مقرر کیے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت یعنی کہ گھلتے تھے اس معاملے میں اپنی امت کے غم میں. یا جب وہ کفار کو دیکھتے تھے، اپنے مائک میوٹ رکھیں پلیز. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کوئی داروغہ مقرر کیے نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کر ان کے اوپر کھڑے ہوں گے، ان کو منائیں گے. نہیں، بس سمپل آپ میرا پیغام پہنچائیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. تو حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعیاء کی طرف وحی الہی آئی کہ تو نبی بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑے ہو جا، میں تیری زبان سے جو چاہوں گا نکلواؤں گا. تو چاچے آپ کھڑے ہوئے تو آپ کی زبان سے بحکم الہی یہ خطبہ بیان ہوا: اے آسمان سن، اے زمین خاموش رہ. اللہ تعالیٰ ایک شان پوری کرنا اور ایک امر کی تدبیر کرنے والا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جنگلوں کو آباد کر دے. بہت ہی پیارا خطبہ ہے، ایمان افروز. اپنے مائک بند رکھیں. وہ چاہتا ہے کہ جنگلوں کو آباد کر دے، ویرانوں کو بسا دے، صحراؤں کو سرسبز بنا دے، فقیروں کو غنی کر دے، چرواہوں کو سلطان بنا دے، ان پڑھوں میں سے ایک امی کو نبی بنا کر بھیج دے، جو نہ بدگو ہو، نہ بد اخلاق ہو، نہ بازاروں میں شور و گل کرنے والا ہو، اتنا مسکین صفت ہو اور متواضع ہو کہ اس کی دامن کی ہوا سے چراغ بھی نہ بجھے، جس کے پاس سے وہ گزرا ہو اگر وہ سوکھے بانسوں پر پیر رکھ کر چلے تو چڑاہٹ کسی کے کان میں نہ پہنچے. اتنا نرم و نازک مزاج کا مالک. میں اسے بشیر نذیر بنا کر بھیجوں گا. وہ زبان کا پاک ہوگا، اندھی آنکھیں اس کی وجہ سے روشن ہو جائیں گی، بہرے کان اس کے باعث سننے لگیں گے، غلاف والے دل اس کی برکت سے کھل جائیں گے. ہر ایک بھلے کام میں سے میں اسے سنوار دوں گا. حکمت اس کی باتیں ہوں گی، صدق و وفا کی طبیعت ہوگی، افو در گزر کرنا اور عمدگی و بھلائی چاہنا اس کی خصلت ہوگی، حق اس کی شریعت ہوگی، عدل اس کی سیرت ہوگی، ہدایت اس کی امام ہوگی، اسلام اس کی ملت ہوگا، احمد اس کا نام ہوگا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. گمراہی کے بعد اس کی وجہ سے میں ہدایت پھیلا دوں گا. جہالت کی بعد علم چمک اٹھے گا، پستی کے بعد اس کی وجہ سے ترقی ہوگی، نادانی اس کی ذات سے دانائی میں بدل جائے گی، کمی زیادتی سے بدل جائے گی، فقیری کو اس کی وجہ سے میں امیری سے بدل دوں گا، اس کی ذات سے جدا جدا لوگوں کو ملا دوں گا. فرقت کے بعد الفت ہوگی، انتشار کے بعد اتحاد ہوگا، اختلاف کے بعد اتفاق ہوگا، مختلف دل جداگانہ خواہشیں ایک ہو جائیں گی. یہ ہے اسلام. سبحان اللہ. بے شمار بندگان رب ہلاکت سے بچ جائیں گے. اس کی امت کو میں تمام امتوں سے بہتر کر دوں گا جو لوگوں کے نفع کے لیے ہوگی. بے شمار بندگان رب ہلاکت سے بچ جائیں گے، اس کی امت کو میں تمام امتوں سے بہتر کروں گا. برائیوں کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والی امت ہوگی، موحد ہوگی،
مومن ہوگی، مخلص ہوں گے، اللہ کے جتنے رسول اللہ کی طرف سے جو لائے ہیں یہ سب کو مانیں گے، کسی کے منکر نہ ہوں گے۔ الحمدللہ ہمیں اس نبی کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 54 میں فرمایا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا، تو اس کے سوا نہیں، علیہ اس پر، ما جو حمل بوجھ ڈالا گیا ہے، وعلیکم اور تم پر، حملتم جو بوجھ ڈالا گیا تم پر، وَإِن اور اگر تطیعوہ تم اطاعت کرو گے، تہتدوا تم ہدایت پالو گے، وما اور نہیں، علی پر، اللہ اکبر، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، مائک اوپن کر کے باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جی، تو یہ آیت نمبر 54، یعنی کہ جس کی تفسیر میں آپ کو بیان کر چکی ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ خدا کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کی ادا کرنا جو ان کے ذمے ہے، جس کو میں نے تفصیلاً بیان کیا آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، جو وحی تھی، جو قرآن نازل ہوتا تھا، اس کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ خدا کی فرما برداری کریں اور رسول خدا کے حکم پر چلیں، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا جو ان کے ذمہ ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا جو تمہارے ذمہ ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے۔ اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف احکام خدا کا، یعنی کہ احکام خدا جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی کے ذمہ کیا ہے کہ جو پیغام ان تک نازل ہو وہ پہنچانا ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا اور کام کیے، کون سے؟ الصالحات، نیک کام۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت یہاں پر وعدہ فرما رہا ہے، وعدہ فرما رہا ہے۔ پچھلی آیات میں فرمایا کہ اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اتباع کرو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، جھوٹے وعدے وعیدے نہ کرو، عملی طور پر پریکٹیکلی آگے بڑھو اسلام کے لیے۔ اب یہاں پر وعدہ ہو رہا ہے، کس وعدے کا؟ کون سا وعدہ ہو رہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلے گا، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو عزت دے گا، وقار دے گا، اس کے درجات کو بلند کرے گا، اس کے دین کے کاموں میں اس کی مدد کرے گا۔ لیکن جو اس راہ سے ہٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر تم میرا کام نہیں کرتے تو میرے کام کے لیے میں کسی اور کو منتخب کروں گا، وہ تم سے اچھا کرے گا۔ اب یہاں پر وعد اللہ، وہاں پہ قسموں سے روک دیا گیا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، عملی طور پہ میرے نبی کے ساتھ چلو، عملی طور پر آگے بڑھو۔ یہاں پر اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تم میں سے جو، اور وہ عمل صالح، دیکھو ایمان کے ساتھ اعمال صالح کا ذکر، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، وہ ضرور انہیں خلافت دے گا، حکومت دے گا، شہرت دے گا، عزت دے گا، فی الارض زمین پر، کما جیسے، استخلفا اس نے خلافت دی، الذین وہ لوگ جو، من قبلہم ان سے پہلے، والا یمکنن اور ضرور قوت دے گا، لہم ان کے لیے، دینہم ان کا دین، الذی جو ارتدا اس نے پسند کیا، لہم ان کے لیے، والا یبدلنہم اور البتہ وہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے، من بعد خوفہم ان کا خوف، امن، یعبدوننی اور وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون وہ شریک نہ کریں گے، بی میرا، شیئن کوئی شے، ومن اور جس،
کافرا نہ شکری کی، جس نے نہ شکری کی، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون پھر وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب دیکھیے کہ فرمایا کہ جو لوگ تم پر ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پر اسلام کا عروج بتا رہی ہے، مسلمانوں کا عروج بتا رہی ہے۔ یاد رہے کہ معیار اتباع رسول ہے، اطاعت رسول ہے۔ اگر ہم بھی سکون چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اتباع چاہیے۔ جب تک کوئی قوم یعنی کہ کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی گھر، فردن فردن کوئی مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں اپنائے گا، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ آپ کی امت کو زمین کا مالک بنا دے گا، لوگوں کا سردار بنا دے گا، ملک ان کی وجہ سے آباد ہو جائیں گے، بندگان رب ان سے دلشاد ہوں گے۔ آج جو لوگوں سے لرزاں و ترساں ہیں، کل یہ با امن و اطمینان ہوں گے۔ دیکھا نا بنی اسرائیل کے کیا حالات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کفار مکہ، اہل قریش، ان سب کے کیا حالات تھے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ تمام وہ حالات کیا ہوگا کہ سب کچھ بدل جائے گا۔ آج یہ لوگوں سے لرزاں اور ترساں ہے، کل یہ با امن اطمینان ہوں گے، حکومت ان کی ہوگی، سلطنت ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں آج یہی ہوا۔ مکہ، خیبر، بحرین، جزیرہ عرب، یمن، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یہ فتح ہوئے ہیں تمام ممالک۔ اور حجر کے جو مجوسیوں نے جزیہ دے کر ماتحتی قبول کی، شام کے بعض حصوں کا بھی یہی حال ہوا۔ شام، روم، ہرقل نے تحفے تحائف بھیجے، مصر کے والی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے بھیجے۔ اب یہاں تک اسکندریہ جو ہے اس کے بادشاہ جو مقوقس تھا، اس نے، عمان کے شاہوں نے بھی، جو عمان سلطنت جہاں سے میں خطاب کر رہی ہوں آپ سے، اس کے جو شاہ تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھوں پر بیعت کی، اطاعت کرنے کا وعدہ کیا اور تحائف بھیجے۔ حبشہ کے بادشاہ جو اسہما ہے وہ بھی مسلمان ہوا۔ اس کے بعد جو والی حبشہ تھا اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت مندی کے ساتھ تحائف روانہ کیے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مہمانداری میں بلوا لیا تو آپ کی خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، جزیرہ عرب کی حکومت کو مضبوط اور مستقل بنایا، ساتھ ہی ایک جرار یعنی کہ لشکر سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بلاد فارس کی طرف بھیجا، اور جس نے وہاں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، کفر کے درختوں کو چھانٹ دیا، اسلامی پودے ہر طرف لگا دیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ جو ہیں عمرا کے ماتحت شام کے ملکوں کی طرف لشکر اسلام کی جاں بازوں کو روانہ فرمایا۔ انہوں بھی یہاں پر کیا کیا، محمدی جھنڈے گاڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صلیبی نشان اندے منہ گرائے۔ پھر مصر کی طرف مجاہدین کا لشکر گیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی سرداری میں روانہ فرمایا۔ بصرہ، دمشق، حیران وغیرہ کی طرف فتوحات ہوئی۔ یعنی کہ اس قدر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو فتوحات دی۔ اس طرح سے اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نے الہام الہی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا، آپ کو زبردست زور آور ہاتھوں میں سلطنت اسلام دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ ساتھ تو یہ ہے کہ آسمان تلے کسی نبی کے بعد ایسے پاک خلیفوں کا دور نہیں آیا جو آپ کی قوت، طبیعت، آپ کی نیکی، سیرت، آپ کے عدل و کمال، آپ کی ترسی کی مثال دنیا میں تلاش کر یعنی کہ مل سکے ہمیں۔
جتنے بھی نبی آئے ان کے ایسے کوئی خلیفہ نہیں ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام نے جس طریقے سے کمالات کیے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ملکوں کے ملک فتوحات ان کے ہاتھوں میں کروائے۔ اور دیکھیں یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو پورا پورا اسلام میں داخل ہو جائے گا، جو مکمل طور پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، آپ کے حرام کیے کو حرام سمجھے گا، آپ کے حلال کو حلال سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کا وقار بلند کرے گا۔ آج دیکھیے ان کے نام لیوا ہر طرف ہیں، ان تمام صحابہ کرام کے نام لیوا ہر طرف ہیں، ان کی محبت میں آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی اتباع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے۔ اور ان بندگان خدا سے محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلطنت کسرا کے ٹکڑے اڑا دیے۔ کسرا جو تھا یہ خود بخود منہ کے بل گر پڑا، ذلت اور اہانت کے ساتھ بھاگتا پھرا، کیسر کو فنا کیا، مٹا دیا، شام کی سلطنت سے دستبردار ہونا پڑا۔ پھر دیکھو تمام جو سلطنتیں تھیں جو صدیوں سے قائم تھیں وہ تہس نہس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نیک نفس مسکین خصلت بندوں پر خرچ کیے، اللہ کے وعدے پورے ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیے تھے۔ اللہ اکبر۔